अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, पढ़ते रहो दरूद, मोमनो ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद, मोमनो ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो को रोज़ाना देखते हैं, और सिर्फ देखते ही नहीं, इस अज़म के साथ गौर करते हैं कि हमने कम अज़ कम आज के दिन में इस पर अमल ज़रूर करना है। अगर हम हमेशा अमल करने वाले बन जाएं तो इससे बढ़कर और कोई बात ही नहीं। तो इसी तरह से शुक्रिया उनका भी जो कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया उनका भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का मशवरा देते हैं, और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हम एक प्लेटफार्म पर जमा हो, और साथ साथ हम गौर करें कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम में कब कब और कहाँ कहाँ हम खुद बेहतरी ला सकते हैं, इस इंतज़ार के बगैर कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आते हैं अब आज की हदीस की तरफ। हमारे प्यारे आका खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औरत तो है ही सरासर छिपाए जाने वाली चीज़। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूर घूर कर देखता है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1173, यानी 1173। मेरे सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं औरत की अहमियत क्या है और उसे किस तरह संभाल कर रखना चाहिए। औरत लफ्ज़ जो है इसके मानी ही पर्दा के हैं, तो पर्दे में रहने वाली चीज़ जो है वो किसे करार दिया गया है, वो औरत को करार दिया गया है। और औरत घर की जीनत है। औरत की पूरे मज़हब इस्लाम में हर उम्र में मुकम्मल इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम कितनी ज़्यादा है, ये और कोई मज़हब, कोई और जो है फ़िक़ा क्या कहते हैं, कोई और मज़हब उस तरह से अहमियत नहीं देता जिस तरह से हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम जो है इसको अहमियत देता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हम क्या कर रहे हैं? हम उसके उल्ट चल रहे हैं। औरत को हमने आज़ादी दे रखी है, जहाँ मर्जी जाए, जब मर्जी जाए और जिस मर्जी हाल में जाए। यही हम अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बतौर भाई मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं। बतौर शोहर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूं। बतौर बाप मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूं। हर तरह उसे इज़्ज़त दूं, उसकी अहमियत को उसको दूं, और उसको साथ साथ उसके हर तरह से अखराजात जो हैं वो पूरे करूं, और उसकी हर तरह से हिफाजत भी करूं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, और सभी हम जो है इस गलती में मुब्तला हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आइंदा ज़िंदगी में कोशिश करें अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को उसकी वैल्यू के मुताबिक उसके साथ अच्छे से अच्छा सलूक करें। इसी तरह से अब आते हैं आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ।
یہ بات تو سن سن کے آپ لوگ پکے ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی، جب بات کرنی ہے آپس میں تو ان لوگوں کی کرنی ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، تاکہ ہم غیبت سے بچے رہیں۔ اور ان میں سے بھی بات جب کریں تو یہ بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں پولیس میں ہوں تو مجھے سوچنا ہے کہ میں سارا دن کتنی رشوت اکٹھی کرتا ہوں، اور پھر جب وہ رشوت لا کے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گا تو وہ کتنے ایماندار اور کتنے سچ بولنے والے بنیں گے۔ اگر میں دکاندار ہوں تو میں کتنا منافع نجائز اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کتنی منافع خوری کرتا ہوں، کتنی چیزیں نجائز مہنگی بیچ کے میں کتنا اضافی پیسہ جو اکٹھا کرتا ہوں، جب وہ میں اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پہ خرچ کروں گا تو اس سے کیا وہ ایماندار ہوں گے، کیا وہ سچ بولنے والے ہوں گے، کیا وہ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے؟ یہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حکمران اسرائیل کے خلاف کچھ کہنے کو تیار نہیں اور فلسطین کی حمایت کرنے کو بھی تیار نہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوچنا ہے۔ حکمران تو نہیں کر رہے، لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپس میں جب بیٹھے اٹھے بات فلسطین کی کریں، بات اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی کریں۔ آپس میں جب بھی ملے، جہاں بھی ہیں، جتنا بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، یا کوئی اور مختلف ذرائع ہیں، میڈیا چینلز، سوشل میڈیا پر آ کر جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں، وہاں پر فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو اجاگر کریں، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کریں، اور اپنے اپنے گھروں سے اسرائیل کے جو پودے ہیں انہیں کاٹ ڈالیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی اسرائیلی چیز استعمال ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کسی طرح سے بھی وہ استعمال میں ہے تو اسے خریدنا اور گھر میں لانا بند کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر سے اسرائیلی پودے جو ہیں ان کو کاٹ دیا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے اس میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی جو جڑیں ہیں، جو پودے ہیں، وہ اپنے گھر سے کاٹ کے، یعنی ان کی مصنوعات کا استعمال بند کر کے جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے فلسطینیوں کی کریں، اور اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے آپ خود بھی پہنچائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ چھوٹی سی نیکی، جتنی ہم کوک کی بوتلیں نہیں پئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اتنی گولیاں فلسطینیوں پر کم چلیں گی۔ جتنے ہم ڈو صابن استعمال نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنی ہی گولیاں اس فلسطینیوں پر چلنے سے ان کو بچا لیا ہے۔ جتنے ہم کوشش کریں گے کہ اسرائیلی مصنوعات کو کم استعمال کریں، بلکہ نہ استعمال کریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس وقت جنگ ہو رہی ہے تو اس لیے فلسطینی اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے کر دیجیے۔ بھی ہم کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ہم اپنے ملک کی نہیں استعمال کر سکتے؟ ہر چیز میسر ہے۔ اس ایک ملک کو ہمیشہ کے لیے سوچ لیجئے، پکا کر لیجئے کہ ہم نے اس کو ہر حال میں نیست و نابود کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے تو نہ صحیح، ان کو بھی یاد دلانے کا طریقہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر آ کر شور مچائیے، یاد دلائیے، جگائیے، اپنے اپنے انداز میں بتائیے کہ ہم نے ایٹم بم، ایٹمی طاقت اس لیے حاصل کر رکھی ہے کہ ہم کہیں اپنے مسلمانوں پر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کے خلاف بیان بھی نہیں دے سکتے، تو پھر ایسی ایٹمی طاقت ہونے کا ہمیں کیا فائدہ؟ دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی فوج، منظم فوج پاکستان کی ہوتے ہوئے ہم اگر
پھر ظلم ہی سہ رہے ہیں اور ظلم کرنے والوں کے خلاف کچھ کہہ نہیں پاتے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ باتیں آپس میں کیجئے، اپنے دوستوں سے کیجئے، اس کا اظہار سوشل میڈیا پہ بھی کیجئے، تاکہ ان کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے لگے اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہوش کے راہن لیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف بیان دیں، اور ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو بھی وہ بھی کر سکتے ہیں کردار، وہ بھی ادا کریں۔ جلد از جلد فلسطینیوں پر ظلم بند ہونا چاہیے، زیادتی ختم ہونی چاہیے۔ اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے وہ بھی بات ہوئی ہے، اب عمل کرنا ہے، کیونکہ میں سب سے بات زیادہ جو کرتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ عمل نہیں کرتے تو کچھ حاصل نہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی نئی بات کی ہے، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، صرف عمل نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، سچ بولنا، دوسرے سے اچھا سلوک کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کسی کے خلاف کچھ نہیں سوچتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ اجر ملے گا جتنا تہجد پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے، قائم رہے میرا اور پیارا آپ کا پیارا وطن پاکستان۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔